اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 پر۔ جی بالکل، یہ قانون 18 مئی 2018 کو نافذ ہوا۔ اور اس کا بنیادی مقصد جہاں تک میں سمجھاؤں وہ 18 سال سے کم عمر یعنی جوینائلز کے لیے ایک الگ قسم کا انصاف کا نظام ہے۔ بالکل صحیح، ایک ایسا نظام جو سزا سے زیادہ ان کی اصلاح اور سماجی بحالی پر زور دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور بات یہ ہے کہ یہ قانون اس حقیقت کو مانتا ہے کہ بچوں یا نوجوانوں سے اگر کوئی جرم ہو جائے تو ان کے ساتھ بالغوں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ان کی عمر اور سمجھ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جی، اور یہ قانون پورے پاکستان پر لاگو ہوتا ہے۔ سب سے اہم اصول ہے بچے کا بہترین مفاد۔ ہر فیصلے میں یہ دیکھنا لازمی ہے۔ بچے کا بہترین مفاد، اس کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ مطلب ان کی فلاح، ان کے حقوق، ان کی پہچان کا تحفظ، ان کی ذہنی نشوونما، یہ سب چیزیں مقدم ہیں۔ تو یہ نظام اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب روزمرہ میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی خاص ادارے بنائے گئے ہیں؟ جی ہاں، کئی اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہیں جوینائل کورٹس۔ اچھا، خصوصی عدالتیں۔ جی، یہ خاص عدالتیں ہیں جو ہائی کورٹس کی مشاورت سے بنتی ہیں، اور یہ صرف جوینائلز کے مقدمات سن سکتی ہیں۔ اور ان کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی ہے فیصلے کا؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ قانون کہتا ہے کہ انہیں 6 مہینے کے اندر مقدمے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ 6 مہینے؟ یہ تو کافی تیز ہے عام عدالتی نظام کے مقابلے میں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ بچوں کو لمبی عدالتی کارروائیوں کی اذیت سے بچایا جائے۔ ان کی نفسیات پر برا اثر پڑ سکتا ہے نا۔ صحیح۔ اچھا، اور گرفتاری اور ضمانت، اس میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، اگر کسی جوینائل کو گرفتار کیا جاتا ہے تو عام طور پر انہیں پولیس اسٹیشن یا جیل نہیں بھیجتے۔ تو پھر کہاں؟ انہیں آبزرویشن ہوم میں رکھا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ حراست کی جگہ کم اور ایک عارضی نگہداشت اور جائزے کی جگہ زیادہ ہے۔ اچھا، آبزرویشن ہوم، ٹھیک۔ اور ضمانت کے قوانین؟ وہ بھی مختلف ہے۔ اگر جرم معمولی نوعیت کا ہے، مطلب 3 سال تک قید والا، یا بڑا جرم یعنی 3 سے 7 سال قید والا، جی، تو اصول یہ ہے کہ جوینائل کو ضمانت پر رہا کیا جائے گا۔ اچھا، یعنی ضمانت ایک طرح سے حق ہے؟ جی، ایک حد تک، سوائے اس کے کہ عدالت یہ سمجھے کہ باہر آنے سے اسے خود کوئی خطرہ ہے، یا وہ مجرموں سے ملے گا، یا کوئی اور سنجیدہ وجہ ہو۔ اور اگر جرم بہت سنگین ہو، جسے ہینس کہتے ہیں؟ ہاں، اگر جرم سنگین ہے اور جوینائل کی عمر 16 سال سے زیادہ ہے تو پھر ضمانت روکی جا سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک اور اہم بات، شاید قانونی مدد کی ہے۔ بالکل، ہر جوینائل کو چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، سرکاری خرچ پر وکیل کا حق حاصل ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اس قانون میں ایک لفظ ڈائیورژن کا بھی ذکر آتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ڈائیورژن، جی، یہ اس قانون کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں انقلابی پہلو ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص قسم کے جرائم کو عدالت لے جانے کے بجائے متبادل طریقوں سے حل کیا جائے۔ بغیر مقدمہ چلائے؟ جی، یہ ان جرائم پر لاگو ہوتا ہے جو معمولی نوعیت کے ہوں، یا اگر جرم بڑا بھی ہو لیکن جوینائل 16 سال سے کم عمر کا ہو۔ تو پھر حل کیسے ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اس کے لیے جوینائل جسٹس کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ اس میں جوڈیشل میجسٹریٹ ہوتے ہیں، پبلک پروسیکیوٹر، ایک وکیل اور پروبیشن آفیسر بھی۔ اچھا، یہ کمیٹی کیا کرتی ہے؟ یہ کمیٹی مختلف طریقے استعمال کر سکتی ہے، جیسے متاثرہ فریق سے معافی تلافی کروانا، اگر کوئی مالی نقصان ہوا ہے تو اس کا ازالہ کروانا، یا پھر کمیونٹی سروس یعنی معاشرے کے لیے کوئی کام کرنا، یا کوئی چھوٹا موٹا جرمانہ، یا پھر کسی بحالی مرکز بھیجنا۔ تو مقصد بچے کو کورٹ کچہری سے بچانا ہے؟ بالکل، عدالتی نظام کا جو ایک منفی تاثر اور اثر ہو سکتا ہے، اس سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ یہ تو واقعی ایک مثبت قدم لگتا ہے۔ اچھا، شناخت کے تحفظ اور سزاؤں کے بارے میں کیا خاص اصول ہے؟ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ کسی بھی جوینائل کی شناخت ظاہر کرنا، مطلب اس کا نام، تصویر یا کوئی بھی ایسی تفصیل جس سے وہ پہچانا جائے، اخبار میں یا ٹی وی پر دینا، یہ قانوناً جرم ہے۔ اس پہ سزا بھی ہے؟ جی ہاں، قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور سزاؤں کے حوالے سے سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس قانون کے تحت کسی بھی جوینائل کو چاہے جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ کسی بھی حالت میں نہیں؟ کسی بھی حالت میں نہیں، یہ بالکل واضح ہے۔
یہ واقعی اس قانون کی اصلاحی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل. اسی طرح بچوں کو بیڑیاں یا ہتھکڑیاں پہنانا بھی منع ہے، جسمانی سزا دینا بھی ممنوع ہے. کچھ بہت ہی محدود غیر معمولی حالات مستثنیٰ ہیں، لیکن عام اصول یہی ہے. اور اگر جوینائل لڑکی ہو؟ تو اس کے لیے اضافی حفاظتی اقدامات ہیں. مثلاً گرفتاری اور تفتیش صرف خاتون پولیس آفیسر ہی کر سکتی ہیں، اور انہیں خواتین کے لیے الگ بحالی مراکز میں رکھا جائے گا. آپ نے بحالی مراکز کا ذکر کیا، ان کا کیا کردار ہے؟ قانون کہتا ہے کہ حکومت جوینائل ری ہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کرے. یہ جیلیں نہیں ہیں. تو پھر کیا ہیں؟ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی تعلیم جاری رہے، انہیں کوئی ہنر سکھایا جائے، ان کی نفسیاتی مدد کی جائے. مقصد یہ ہے کہ وہ واپس جا کر معاشرے کا کارآمد حصہ بن سکیں. یعنی قید نہیں، تربیت اور بحالی؟ بالکل. اور عدالت بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے پروبیشن آفیسر کی ایک رپورٹ دیکھتی ہے. اچھا، اس رپورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بچے کے پس منظر، اس کے کردار، اس کے حالات، جرم کی وجوہات، ان سب کا جائزہ ہوتا ہے. یہ رپورٹ فیصلے میں مدد دیتی ہے کہ بچے کے لیے بہترین راستہ کیا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایکٹ سزا کے بجائے اصلاح پر مبنی ہے. یہ کم عمر افراد کے حقوق، ان کی شناخت کے تحفظ اور ایک بالکل الگ عدالتی اور اصلاحی عمل کو یقینی بنانے کی کوشش ہے. جی، نظریاتی طور پر تو یہ ایک بہت جامع اور ترقی پسند قانون ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی، لیکن ایک اہم سوال، ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب بہترین اصول، یہ ادارے، یہ کاغذ پر تو موجود ہیں، مگر زمین پر عملی طور پر ان کا نفاذ کتنا مؤثر ہے؟ ہاں، یہ تو ایک بڑا چیلنج ہے. کیا یہ جوونائل کورٹس، آبزرویشن ہومز، بحالی مراکز، کیا یہ واقعی اس طرح کام کر رہے ہیں کہ بچے کا بہترین مفاد اولین ترجیح ہو؟ اور کیا ان کے پاس وسائل ہیں، تربیت ہے؟ بالکل یہی سوال ہے. کیا وہ وسائل، وہ ٹریننگ، وہ بجٹ فراہم کیا جا رہا ہے جو اس قانون کی اصل روح کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں غور کرتے رہنا ہوگا تاکہ یہ نظام صرف کاغذ پر نہیں، حقیقت میں بچوں کے لیے بہتر مستقبل کو یقینی بنا سکے.